سر یاد رکھیے گا فور ٹائم مینجمنٹ، اپنے ٹائم کو بہتر استعمال کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پرائورٹائز کرنا، کہ آپ اپنی لائف کو پرائورٹائز کر لیں۔ آپ طے کریں کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، آپ کے لیے اہم کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ طے نہیں کیا ہوا کہ امپورٹنٹ کیا ہے تو نیچے ذرا جملہ پڑھ لیجیے گا، بیکاز مائنڈ از لائک اے مونکی۔ مائنڈ کے اوپر جتنے جملے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان جملوں میں ایک جملہ یہ ہے، ذرا لکھ لیجیے گا، مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہے۔ یہ میرے لیکچرز میں سنا ہوگا آپ نے، مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے، مائنڈ از لائک اے مونکی۔ اور مونکی کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ مونکی جو ہے وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا۔ سر یہ مونکی اپروچ کیا کرتی ہے مائنڈ کو؟ مائنڈ سے ایک چیز چھینتی ہے جس سے ریزلٹس آتے ہیں۔ واصف صاحب سیز دیٹ زندگی میں سب سے بڑا حاصل یکسوئی ہے، فوکس۔ اور جب آپ کی اپروچ مونکی لائک ہوتی ہے تو آپ کا مائنڈ جو سا فوکس نہیں کرتا۔ جب مائنڈ میں فوکس نہیں آتا تو آپ قابل ذہین ڈگریاں ٹریننگ کے باوجود ہیو نو رزلٹ۔ سال کے سال گزر گئے لیکن آپ کے پاس لائف میں کوئی ٹینجبل فارم میں ریزلٹس جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں، یا جو اعتماد آنا چاہیے تھا نہیں۔ اور جب پراپر ایک پازیٹیو سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا تو بندہ ایک نیگیٹو بدتمیزی کی اپروچ اپنا لیتا ہے۔ آپ کو بڑے لوگ ملیں گے، وہ بے باک نہیں ہے، وہ گستاخ ہے۔ گستاخ کس طرح سے ہیں؟ کیونکہ ایک بات بڑی شاندار، یہ کوٹیشن آپ نے لکھ لینی ہے اور بھولنی نہیں ہے۔ یہ کوٹیشن جون سی ہے پاکستان کے بہت بڑے ایک اسکالر کی کوٹیشن ہے، پہلے کوٹیشن لکھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ کوئی کامیاب بندہ کسی پہ تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس تنقید کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ لکھ لیں، کلیپنگ نہ کریں، بے شک لکھنا ضروری ہے یار۔ کوئی کامیاب بندہ کسی پہ تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس تنقید کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹرینر علی عباس صاحب نے فرمائی یہ بات۔ علی عباس صاحب یہاں ہے ہی نہیں اس وقت۔ بالکل اسی طرح جیسا سقراط کے پاس آ کے کسی نے کہا بات کرنی ہے، اس نے کہا جو بات کرنی ہے اس سے تمہارا کو فائدہ؟ اس نے کہا نہیں۔ میرا کو فائدہ؟ کہتا نہیں۔ کہتا سوسائٹی کا فائدہ؟ کہتا نہیں۔ کہتا شٹ یور ماؤتھ، چپ کر جاؤ۔ کہ اگر کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اپنی انرجی بولنے اور سوچنے کی انرجی کو ضائع نہ کرو۔ سر یہ مائنڈ کی مونکی لائک اپروچ کو جون سا پلیز مینج کیجئے، اور یہ مینج ہوگی فوکس سے۔ فوکس کیسے آتا ہے؟ فوکس کو سمجھنے کے لیے آگے چلیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ مائنڈ کی انرجی چینلائز ہی گولز کے ساتھ ہوتی ہے۔ سر یو ہیو کلیئر گولز، یو ہیو آبجیکٹیوز، آپ کے پاس ہدف ہے، ٹارگٹ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ اور اگین اینڈ اگین اگر آپ ٹریننگز یاد کریں تو کامران صاحب کی ٹریننگ میں یہ بات بار بار انہوں نے کہی، وائی فیکٹر۔ وائی، آپ کے پاس جتنا بڑا وائی ہوگا، میں کیوں کر رہا ہوں، اتنا زیادہ زندگی میں آپ میں انرجی زیادہ ہوگی۔ لوگوں کے پاس کوئی وائی فیکٹر نہیں ہوتا، اور جب وائی فیکٹر نہیں ہوتا تو پھر اگین جو فلسفی اور کنسپٹ ہے اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ وائی کا مطلب ہے جو کام میں کر رہا ہوں، جو محنت میں کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں۔ یہ کیوں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی لائف میں وہ پش آتا ہی نہیں ہے جو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سو وائی فیکٹر۔ اب یہ گولز اور ٹارگٹس کو آج ہم نے ڈیوائڈ کیا۔ آگے چلیں راشد صاحب تو پتہ لگے گا۔ ہم نے شروع کرنا ہے آج سے دو فلسفوں کو سمجھ کے۔ اسٹیفن آر کوے کے فلسفے اور 7 ہیبٹس میں مینشن ہے۔ وہ کہہ رہا ہے لائف میں چیزیں دو طرح سے ہیں بنیادی طور پہ، یہاں ہے ارجنٹ، یہاں ہے امپورٹنٹ۔ ارجنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے کر دی ہے آپ کی اٹینشن جس میں رائٹ ناؤ چاہیے۔ کیا ہے جی؟ اٹس ارجنٹ، جس میں اٹینشن کیا ہے، فوری طور پہ نہیں دیں گے تو وہ کام کیا ہو جائے گا، نقصان کی شکل میں چلا جائے گا۔ ارجنٹ اور دوسرا امپورٹنٹ۔ امپورٹنٹ کا مطلب ہے آپ نے اپنی زندگی میں ویلیوز ڈیفائن کر لی ہیں۔ ویلیوز کا مطلب ہے آپ کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ نے ویل ڈیفائن کی ہوئی ہیں، ارجنٹ کیا آپ کی لائف میں، امپورٹنٹ کیا۔ مثلا ایک واقعے سے سمجھیے گا، اللہ نہ کرے اگر آپ کو گھر سے کال آئے کہ یار چھوٹے بچے کو چوٹ لگی ہو اور کچھ سٹچز لگیں گے، یہ کیا ہے، امپورٹنٹ ہے ارجنٹ ہے؟ ارجنٹ ہے۔ اچھا آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ارجنٹ ہے امپورٹنٹ ہے؟ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اگر آفیشلی آپ کے جس ادارے میں جاب کرے وہاں سے ٹریننگ کا آرڈر آ گیا، ممکن ہے وہ ارجنٹ ہو، یعنی وہ امپورٹنٹ کی بجائے کیا بن گیا، ہمارے لیے ارجنٹ ہو گیا کہ نہیں جائیں گے تو پروموشن نہیں ہوگی۔ لیکن لائف میں اس طرح کتنی چیزیں ایسی آتی ہیں جو ارجنٹ ہوتی ہیں اور کتنی چیزیں آتی ہیں امپورٹنٹ۔ سر بڑی دنیا اس پہ جی رہی ہے۔